میم ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک. آپ لوگ بڑے خفیہ ذرائع سے بتا رہے تھے کہ کب ہونے ہیں ایگزام. تو جب آپ لوگ کو اپنے خفیہ ذرائع سے پتہ چلے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. آئی ایم ڈیم شور کہ جی میرے سے پہلے اور ساری فیکلٹی سے پہلے بچوں کو پتا ہوتا ہے. میں اپنے ایچ او ڈی سے ڈسکس کری کہ میں نے کہا سر ہمیں بھی کچھ بتا دیں کہ کب ہوں گے ایگزام. وہ کہتے کہ آپ پریشان نہیں ہو، آپ کو بچوں سے پتہ چل جائے گا. تو مجھے ہنسی آ گئی کہ واقعی ایسا ہے. اور سچ میں آپ لوگوں سے بھی پتہ چلے گا. سیکنڈ بھی مجھے بھی بتا دیجیے گا جب ایگزام ہونے ہوں گے تاکہ اکارڈنگلی ہم چیزیں کریں. میم ٹھیک. 31 میم سے ہیں. 31 سے ہے 31. موسٹ. ہاں جی. اچھا جی 31 منڈے. اچھا ویسے یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک پیپر بنانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. شاید ہمیں 2 دن پہلے بتائیں گے. آئی ڈونٹ نو. یا شاید ہمیں بنا کے رکھ لینا چاہیے. یہ ہے ابھی تک نہیں تو اس کے حوالے سے کوئی ای میل نہیں آئی ہے مجھے کہ آپ جو ہیں پیپر بنا لیں. خیر چلیں جی کوئی بات نہیں. میم آپ سے سلیبس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی میم پوچھیے. ہمارا جو مطلب اب ہم نے تقریباً 22-23 لیکچرس پڑھ لیے نا اب تک. جی جی تو جی میم جی مڈس کے بعد بھی مطلب میم لمٹ ہوگی یا بس اسی طرح ہم نیکسٹ بھی اتنے ہی لیکچر مزید پڑھائیں گے؟ اتنے ہی پڑھیں گے بچے. میں تو خود بہت تنگ ہوں اس طرح سے کیونکہ آپ لوگوں کے ہم نے کرنے ہیں جی 16 ویکس کمپلیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے تو 16 ویکس میں آپ دیکھ لیجیے اب کتنے سیشنس بنتے ہیں. اگر یہ اس کو ہم 2 کریڈٹ آرٹس میں رکھتے ہیں جو کہ آن لائن میرے خیال سے ہونا چاہیے تھا تاکہ بچے اور ٹیچر دونوں کی زندگی آسان رہے. تو وہ پھر 32 سیشنس بنتے ہیں. تو اب 32 میں 12 اور ایڈ کر لیجیے. یا پتہ نہیں کتنے 12 ہی ایڈ کرنے ہیں. 16 ویکس کمپلیٹ کرنے ہیں. ہاں جی میم ٹوٹل اسی طرح سے لیکچرز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی جی میم وہ میم کل بچے شاید کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ ٹوٹل 28 لیکچرس پڑھیں گے مطلب فائنلز تک. نہیں نہیں آپ لوگوں نے غلط سنا ہے. میں نے وہ بی بی اے کا بتایا تھا کہ میرے ان کے ساتھ ٹوٹل صرف 28 لیکچرس تھے. آپ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کب تک میں نے انوالو رہنا کب نہیں جان سکے گی. تو ابھی تو آپ سوچیے کہ ابھی ہم ہاف پہ کھڑے ہوئے ہیں. میرے خیال سے 8 ویکس ہوئے ہیں ہمیں اور 8 ویکس ہی مزید ہم پڑھیں گے. اس صحیح ہو وجہ گیا سے میم. بس آپ دیکھ لیجیے کہ کتنا زیادہ ہمارا سلیبس ہو گیا. تو سلیبس کم ابھی ایوننگ کی کلاس کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو سارا سلیبس بتایا ہے جو کہ ہم اس میں بھی پڑھیں گے فائنل میں بھی. تو ہے اس طرح سے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے انٹروڈکشن میں بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں. وہ سارا کمپلیٹ سوشیولوجیکل پرسپیکٹو اس میں 3 تھیوریز کلچر سوسائٹی سوشلائزیشن میں وہ سارا آپ کی سیلف میں جو 2 ڈفرنٹ آتھرز ہم نے پڑھے تھے ایجنٹس اس کے ہر چیز. اور اس کے بعد ہے جی سوشل انٹریکشن اور گروپس اینڈ آرگنائزیشن. اور اب ہم پڑھے ہیں سوشل چینج. ٹھیک ہو گیا. تو ہاں کیا کرنا ہے سارا ہی رکھنا ہے. میں انہوں نے سوشل چینج اسکپ کرایا. انہوں نے کہا میڈم یہ جو اس ویک میں پڑھایا وہ نہیں کریں. اس سے پہلے جتنا پڑھایا وہ آپ کر لیں. کچھ ہاں جی اسٹوڈینٹس میم کہہ رہے ایسا تھے کر لیں. ٹھیک ہے گروپس والا بھی نکال دیجیے. بچے کہہ رہے تھے پھر جب میں نے ان کو فائنلس کا سلیبس بتایا تو میں نے کہا آپ کو یہ پرابلم ہو جائے گا. تب سلیبس زیادہ ہو جائے گا کیونکہ 8 ویکس ہیں تو obviously ہم اس میں بھی پڑھیں گے. گپ تو نہیں کرنی ہم نے نا اس میں بھی. تو پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلم ہوگا. جب ایسا کریں کہ میم چلیں ایٹ لیسٹ جی میم ہم نے بھی یہی سوچا ہے کہ لیکچر نمبر 17 تک ہم نے سیلف پڑھا ہے تو اگر ہم سلیبس لیکچر نمبر 17 تک کر لیں مڈس کا. اچھا سیلف کے بعد ہم نے کچھ نہیں پڑھا. اس کے بعد ہم نے صرف نہیں میم اس کے بعد چینج پڑھا ہے ہم نے. ہاں جی شاید چینج ہے. نہیں ٹھہریں سی ٹی ایس اب میرے پاس کھلا نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ اس ویک میں جو ہم نے پڑھا ہے نا سوشل چینج اس کی کریکٹرسٹکس اس کے کازز اور ابھی جو ہم ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی پڑھنے والے ہیں یہ نہیں ہوگا. گروپس اینڈ آرگنائزیشن میرے خیال سے ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے.
سوشل گروپس، ان کی کریکٹرسٹکس، امپورٹنس، ٹائپس، اور آرگنائزیشن میں فارمل اور وہ یوٹیلیٹیرین اور وہ جو سارے ٹائپس پڑھی وہ سارا میرے خیال سے شامل ہوگا. آپ لوگوں کے صرف یہ نہیں ہوگا میم سوشل سوشل چینج گروپس والا. پڑھا ہے اس کے بعد ہاں جی سیلف کے بعد. سوشل گروپس انکلوڈ رکھیے. آپ لوگوں کا ہوا اس طرح سے ہے کہ ایوننگ اور آپ لوگوں کا تھوڑا سا ڈفرینس یہ آیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کلاس میں بالکل نہیں پڑھا تھا, صرف 1 سے 2 سلائڈس ہم نے پڑھی تھی, تو وہ پھر سوشل گروپس جو ہیں وہ پورا ویک میں ہمیں کمپلیٹ کرنا پڑا. ایوننگ کے ساتھ وہ 2 کلاسز میں کمپلیٹ ہوا ہے, تو آپ لوگوں کے ساتھ 3 کلاسز ہیں. تو اس وجہ سے آرگنائزیشن جو ہیں وہ آپ اس ویک میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے, جبکہ وہ لاسٹ ویک میں ان کو میں نے کمپلیٹ کرایا. تو میرے خیال سے سوشل آرگنائزیشن تک جو ہے نا ہمیں کرنا پڑے گا, وہ جو بھی لیکچر میم بنتا ہے وہ آپ دیکھ. میم اگر ہم ایسا کر لینا, ٹوٹل 22 لیکچرز ہیں نا, تو ہم 17 لیکچرز کر لیتے ہیں اس دفعہ میڈس میں, اور جو آگے فائنلس کا بھی ہم جو پڑھیں گے, اور یہ جو بچ جائیں گے اس میں یہ سوشل آرگنائزیشن والے لیکچرز, یہ ہم پھر فائنلس کے میں ایڈ کر لیں. تو ہم 17 اچھا لیکچرز بھی بہت زیادہ ہو جائے گا نا. 17 میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ جب یہ نکالو گے نا تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ میڈم ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکچرز ہیں 17, ڈیٹا ان میں 7 والے ہیں. آپ لوگ سلائڈس کمبائن کرو گے نا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو میں نے آپ کو پورے ویک میں پڑھایا ہے نا 3 کریڈٹ آرٹس میں, یہ BBA کے اسٹوڈینٹس کو 1 گھنٹے میں پڑھایا ہوا ہے. سلیبس وہی ہے, صرف آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتایا, اور میرے خیال سے ڈیٹیل میں بتانے میں آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو شاید زیادہ سمجھ آئی ہوگی اگر لیکچر سنا ہوگا. تو اگر آپ لوگوں نے 17 ہی رکھنے ہیں, مجھے آپ لیکچر نمبر نہیں بتائیے, مجھے ٹاپک بتائیے, کیونکہ آپ کا ہاں لیکچر نمبر ان کا ڈفرینٹ ہے. جی میم, سیلف کمپلیٹ ہو رہا ہے لیکچر نمبر سیلف 17 تک تک. اگر ہاں آپ جی سر. گروپس میں نکال لیں گے, میں بھی آپ کو ٹاپکس بتاتی ہوں جو آپ لوگوں کو پھر فائنل میں کرنے پڑیں گے. کیا ہے جی, آپ کہہ رہے ہیں گروپس میں, گروپس اینڈ آرگنائزیشن, سوشل اسٹریٹیفکیشن, سوشل ڈیوینس, سوشل انسٹیٹیوشنس, اس میں ریلیجن, ایجوکیشن, پالیٹکس, ہیلتھ اینڈ میڈیسن, میس میڈیا, اینڈ دی لاسٹ ون پاپولیشن, اربنائزیشن اینڈ انوائرمنٹ. یہ سارے ٹاپک کا نام بتا رہی ہوں, اس کے اندر جو جتنی کہانیاں ہوتی ہیں, جیسے وہ سوسائٹی ہے, اور سوسائٹی ہے, سوشلائزیشن ہے, سوشلائزیشن میں فردر کتنی سیلف اور ایجنٹس اور کتنی چیزیں, یہ سارے ٹاپکس ابھی فائنل کے. یہ دیکھیں صحیح ہے میم. بہت بہت کہانیاں جو ہم نے ایک دوسرے کو سنانی ہے. اس وجہ واقعی سے گروپس اینڈ آرگنائزیشن سے ہیں وہ, آپ میرا یہ مشورہ ہے کہ ابھی اس میں رہنے دیجیے, اسی میں رکھیں. سوشل چینج ہم اس میں ایڈ کر لیں گے فائنل میں. اور ایک اور آپ لوگوں کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کا مڈس کا سلیبس بھی آپ کے فائنل میں انکلوڈ ہوگا. یہ ہاں جی آپ میم, مت, وہ تو ہوتا ہے نا 30% ہوتا بالکل ہے. نہیں 30% نہیں, وہ میری مرضی ہوگی کہ میں کتنا پرسنٹ اس کو رکھوں گی. ٹھیک ہے, یہ چاہے ہم لوگ دوستی میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں کہ آپ کو کون سے ٹاپک ایزی لگتے ہیں, ہم وہ والے اس میں انکلوڈ کر لیں, یا کون سے ٹاپک پہ آپ لوگوں کی گرفت ہے, وہ میری آپ لوگوں کے ساتھ جتنی اچھی دوستی ہوگی وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, ادر صحیح ہے وائز صحیح آپ ہے. لوگ یہ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نوٹس کا سلیبس کے ساتھ رکھے چلیں گے. ٹھیک ہے جی, تو گروپس ٹھیک ہے اینڈ میم, پھر آرگنائزیشن ہم اس کو ایڈ. دوبارہ ریویو کر کے پھر آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب ہم پڑھتے ہیں جو آج ہم نے پڑھنا ہے. اور کوئی بتانا ہے, پوچھنا ہے تو بتا دیجیے, ورنہ میں اسٹارٹ کروں. نو میم تھینک یو. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے, اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی. سوشل چینج کی ہم نے بات کی ہے. سوشل چینج کیا ہوتا ہے جی, جو کلیکٹیو چینج آتا ہے کسی انڈیویژل, اور وہ انڈیویژل جو کہ مل کے سوسائٹی کو بنا رہے ہوتے ہیں. انڈیویژل لیول جب کلیکٹیو لیول پہ جاتا ہے, اور اس ٹائم پہ آنے والا چینج سوشل چینج کہلاتا ہے. اور سوشل چینج کی کریکٹرسٹکس اور اس کے کازز پڑھ چکے ہیں. اور آج ہم پڑھیں گے ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی. یہ بھی کہ ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی بھی سوشل چینج کا ہی پارٹ ہے, کہ جب سوسائٹی ماڈرن ہوئی تو کس طرح سے چینجز آئے, اور جب سوسائٹی پوسٹ ماڈرنائزیشن میں داخل ہوئی تو تب سوسائٹی میں کیا چینجز آئے. اب ماڈرنٹی ہے کس بلا کا نام, یہ ہم دیکھیں گے. ماڈرنٹی کس کو کہتے ہیں جی,
Modernity refers to the social consequences of industrialization. सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज लगी, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज से पहले की सारी कहानियां जब खत्म हो गईं, उस टाइम को हम मॉडर्निटी कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी जिंदगियों में कितनी आसानियां, कितनी मुश्किलात, क्या उनकी वजह से अजाब आए, क्या मसाइल हुए, वो जो सब कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे, उस देखने को हम मॉडर्निटी कहते हैं। मॉडर्निटी रेफर्स टू द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मैं एग्जाम में आप लोगों को फंसा लूंगी, प्री इंडस्ट्रियल में, पोस्ट इंडस्ट्रियल में, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। इस वजह से सिंपल वर्ड्स में कह रही हूँ कि बस ये याद रखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो सारे मसाइल हुए या उसके जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो मॉडर्निटी है। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि स्लाइड्स पे फोकस करना है। अगर ये हम फिजिकल क्लासेस ले रहे होते तो मैं आप लोगों को ज्यादा बुक रीडिंग में लगाती, ज्यादा आप लोगों से क्लास में एक्टिविटी जिस तरह से कराती है कि आप लोगों की बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप होती। अब मेरे ख्याल से जुल्म है बच्चों के साथ, अगर पढ़ा के स्लाइड से लिमिटेड डेटा तो मैं आपको बुक्स में फंसा दूँ, तो ये ज्यादती है, मुझे ज्यादती करना पसंद नहीं है। ये अलग चीज़ है कि आप लोगों को फिर भी ज्यादती लगेगी कि मैडम ने इतने लेक्चर्स हमें पढ़ा दिए हैं, वो पढ़ाना है क्योंकि अब मैं यहाँ से, चूंकि यूनिवर्सिटी मुझे कुछ पे कर रही है आप लोग पढ़ाने का, तो बेईमानी तो नहीं करनी ना उनके साथ। और दूसरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अगर हम गप करते रहेंगे तो उन्होंने कहना है मैडम आपको रखा किस लिए और आप कर क्या रही हैं, ठीक है। तो हमें चीज़ें उसके मुताबिक करनी पड़ती हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को जहाँ आसानी दी जा सकती हो देनी चाहिए। तो आपने चीज़ों को जो मैं बताती हूँ बस थोड़ा सा इस पे सोचा करें कि मैडम किस चीज़ पे कितना फोर्स कर रही हैं, किस चीज़ को कितना डिटेल में बता रही हैं, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है जी। तो कह रहे थे कि मॉडर्निटी क्या है, जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो सारे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको देखते हैं। इट रेफर्स टू द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी 4 डायमेंशंस हैं जी। इन 4 डायमेंशंस में हम मॉडर्निटी को देखते हैं कि ये 4 चीजें आई तो उनकी वजह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी मॉडर्न हो गई है या हम मॉडर्नाइजेशन में दाखिल हो गए हैं। सबसे पहले ये है कि डिक्लाइन है हमारे सामने ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हमारे सामने थी कौन सी, जब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज थी, लोग मिल के रह रहे हैं, 20 से 40 लोग रह रहे हैं और छोटी छोटी सी कम्युनिटीज बनाए हुए हैं। तो मॉडर्निटी इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो क्या हुआ जी, वो जो स्मॉल कम्युनिटीज थी वो लार्ज कम्युनिटीज बन गई, सिटीज का कॉन्सेप्ट सामने आना शुरू हो गया, लोग खुद को मुख्तलिफ कामों में इन्वॉल्व करने लगे, जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या होता था जी, सिर्फ हंट किया, फूड कलेक्ट किया, वेजिटेबल्स कलेक्ट की और खा ली। ठीक है जी। तो क्या है जी कि ये डिक्लाइन हुआ है मॉडर्निटी की वजह से स्मॉल कम्युनिटीज का। दूसरा है जी आपके पास एक्सपेंशन हो गई है पर्सनल चॉइस की। आप पर्सनली जो चूज करना चाहते हैं, आप जो सोचते हैं कि मेरे लिए ये ठीक है, मेरे लिए ये गलत है, आप उसको चूज करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया, जबकि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में क्या था जी, सब सब मिलके, अगर किसी एक ट्राइब में 20 से 40 लोग हैं तो अगर 4 लोग कोई हंट करने में कामयाब हुए हैं तो वो जो लाते थे वो सब मिल के खा लेते थे। ठीक है जी। जब उन्होंने देखा कि किसी एक एरिया में जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे अब हम जितना भी फूड है वो चाहे जो हम शिकार कर रहे हैं या जो हम दरख्तों से ले रहे हैं वो खत्म हो रहा है, तो वो सब मिलके अगली जगह मूव कर जाते थे। अगली जगह पे भी जब खा चुके होते थे फिर उसको नेक्स्ट मूव कर जाते थे। तो ये क्या था कि वो मिल के रह रहे थे, उसमें एक पर्सनल चॉइस उनकी नहीं थी, वो मैं का कॉन्सेप्ट नहीं था, इंडिविजुअल होके वो नहीं सोचते थे। मॉडर्निटी जब आई तो आपके पास क्या है जी, इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। आपके जो स्पिरिट्स थे, आपके जो फेट्स थे, आपके जो बिलीफ थे, आपकी जो वैल्यूज थी, वो आपने खुद तक महसूस कर दी। आपने खुद को ज्यादा फायदा पहुंचाने का जब सोचना शुरू कर दिया
کہ میں جس میں اسکلڈ ہوں تو مجھے وہی کام کرنا چاہیے، بیونڈ جس سے میری بہن کو اگر وہ کام نہیں بھی آتا تو اس کو جو آتا ہے وہ کرے۔ جب پرسنل چوائس کی ایکسٹینشن ہو گئی تو ماڈرنٹی سامنے آ گئی۔ تیسری چیز ہے کہ ہمارے سامنے آپ کے پاس سوشل ڈائیورسٹی بڑھ گئی۔ سوشل ڈائیورسٹی کس طرح سے بڑھ گئی تھی؟ آپ دیکھیے، ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ میں صرف شکار کیا، درختوں سے پتے اتارے، پودے اتارے، پھل اتارے، کھا لیتے۔ جب اس سے آگے ہم ہارٹیکلچرسٹ پاسٹورلسٹ میں موو کر کے، ہارٹیکلچرسٹ نے کیا کیا؟ گرو کرنا شروع کر دیا۔ پاسٹورلسٹ نے کیا؟ ڈومیسٹیکیشن کرنا شروع کر دی۔ تو کیا ہے؟ ڈائیورسٹی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس سے آگے موو کرتے ہم کس پہ؟ ایگریرین پہ۔ ایگریرین سے جب آگے انڈسٹریل میں آگے، کسی نے جوتے کی فیکٹری لگا لی، کسی نے کپڑے کی لگا لی، کسی نے کیمیکل کی لگا لی، ٹھیک ہے، تو ڈائیورسٹی بڑھ گئی۔ تو انڈسٹریلائزیشن کی ایک ڈائمینشن بنتی یہ ہے، جب ماڈرنٹی کا کانسیپٹ آتا ہے، وہ یہ سوشل ڈائیورسٹی بڑھ گئی۔ لوگوں نے مختلف طرح کی چیزوں میں جس میں انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھا، فائدہ دیکھا، جس میں وہ اسکل تھے، یہاں کم کام کرتے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں، تو اس جگہ پہ موو کر گئے۔ سو جی سوشل ڈائیورسٹی آپ کے پاس بڑھ گئی۔ چوتھی چیز ہمارے پاس، چوتھی ڈائمینشن کیا ہے کہ فیوچر کی طرف آپ کا فوکس بڑھ گیا۔ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ والے بالکل بھی فیوچر اورینٹڈ نہیں تھے۔ آپ کو، مجھے، ہم دونوں کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف فوڈ کھایا، فوڈ ختم ہو گیا تو آگے موو کرتے، پھر فوڈ ختم ہو گیا تو آگے موو کرتے۔ دیور نومیڈک انڈین نیچر، خانہ بدوش تھے وہ، پرماننٹ ریزیڈنسز نہیں تھی ان کی، تو ان کا فیوچر کے لیے فوکس نہیں تھا کہ ہم نے آگے کیا کھانا ہے 10 دن بعد یا 20 دن بعد، یا ہماری چونکہ وہ ریپروڈکشن سے بھی اس طرح سے واقف نہیں تھے، تو کانشیس ہی نہیں تھے اپنے فیوچر کو لے کے۔ تو ماڈرنٹی کی ڈائمینشن ایک یہ ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ آپٹمسٹک ہو گئے ہیں، وہ اپنے فیوچر کو لے کے فوکس ہے، وہ اپنے پاسٹ کو لے کے چیزیں پلان نہیں کر رہا، وہ اپنے فیوچر کو فوکس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 4 ڈائمینشنز ہیں ماڈرنٹی کی: ڈکلائن آف ٹریڈیشنل کمیونٹیز، ایکسپینشن آف پرسنل چوائس، انکریزنگ سوشل ڈائیورسٹی اینڈ فوکس آن دا فیوچر۔ اگلی بات کیا ہے جی ہمارے سامنے؟ ماڈرنائزیشن۔ ماڈرنائزیشن کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ پروسیس ہے سوشل چینج کا، جو کہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے آتا ہے۔ اس میں بھی یہ یاد رکھنا ہے، کس کا پروسیس ہے؟ سوشل چینج کا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ اور ماڈرنائزیشن پروسیس ہے نا پورا، ماڈرنٹی، ماڈرنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جب ہم موو کر کے، اس موو کرنے میں جو سارے سوشل چینجز آئے، وہ سارے سوشل چینجز ہمارے سامنے ماڈرنائزیشن ہیں، ماڈرنٹی کا کانسیپٹ ہے۔ اچھا جی، آگے تھوڑی سی کہانی ہوگی ہمارے پاس، تھوڑی کریٹیکل، اس کو آپ نے سننا ہے تھوڑا سا غور سے۔ اب آگے ہمارے سامنے 4 مختلف لوگ جنہوں نے ماڈرنٹی کو، ماڈرنائزیشن کو انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ ہیں فرڈینینڈ ٹونس۔ وہ کہتے ہیں جی، انہوں نے 2 ٹرمز انٹروڈیوس کرائی ہیں، جیمن شافٹ اینڈ جیسل شافٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن جو ہے وہ جیمن شافٹ سے جیسل شافٹ کی طرف موو کرنا ہے، ٹرانزیشن ہے جس جیمن شافٹ سے جیسل شافٹ کی طرف۔ اب یہ بلا کیا ہے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ جیمن شافٹ وہ تھی جب ٹریڈیشنل کمیونٹیز تھی ہمارے پاس، جب ہمارے پاس بیلیوز، ویلیوز، کسٹمز، ریچولس سیم تھے، جب ہماری ایکٹیویٹیز سیم تھی، ہمارے فوڈ پروڈیوس کرنے کے موڈز سیم تھی۔ اگین اس کی ایگزامپل ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹیز، جب اسمال کمیونٹیز تھی، لوگ ایک ہی طرح کی چیزیں سوچتے تھے، ایک ہی طرح سے رہتے تھے، ایک ہی طرح کی چیزیں کھاتے تھے۔ ٹریڈیشنل کمیونٹیز تھی جیمن شافٹ۔ جیمن شافٹ سے جیسل شافٹ کی طرف موو کرنا ایکچوئل میں ماڈرنائزیشن ہے، یہ ٹونس کہہ رہے ہیں۔ اور اب جیسل شافٹ کیا ہے؟ جس میں آپ انڈیویجولائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے اس
کو سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اپنی پرسنل چوائس کو سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اپنے فیوچر کو فوکس کر رہے ہیں، آپ سوشل ڈائیورسٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ ہے جیسل شافٹ. جس کو جس میں فائدہ نظر آ رہا ہے وہ اس کی طرف موو کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ چونکہ مجھے یہ کام آتا ہے، میں اس میں اسکلڈ ہوں، میرا اس میں انٹرسٹ ہے، مجھے یہ کرنا ہے. یہ ہے جیسل شافٹ. فرڈینینڈ ٹانس کہتے ہیں کہ یہ جو ساری ماڈرنائزیشن کی جو ساری کہانی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم جیمن شافٹ ٹریڈیشنل کمیونٹی سے جیسل شافٹ کی طرف موو کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم انڈیویژولائزیشن کے کانسیپٹ کو فوکس کر رہے ہیں. Ferdinand Tönnies described modernization as a transition from Gemeinschaft to Gesellschaft, a process characterized by the loss of traditional community and the rise of individualism. یہ بھی یاد رکھنا ہے جیمن کیا ہے اور جیسل کیا ہے، اور یہ بتایا کس نے ہے؟ فرڈینینڈ ٹانیس نے. اور یہ کیا بتانے کے لیے فرڈینینڈ ٹانیس نے یہ چیز ڈسکرائب کی ہے ماڈرنائزیشن کو. اگلا ہے جی ایمائل ڈرخائم. ایمائل ڈرخائم کہتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن جب ہمارے سامنے آئی ہے تو اس ماڈرنائزیشن میں ہوا یہ ہے کہ ڈویژن آف لیبر ایکسپینڈ کر دی ہے. میں ٹیچر ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں. وی سی جو ہے جی وہ مختلف کاموں کو دیکھ رہا ہے. ساری یونیورسٹی میں لوگ کیا کر رہے ہیں، آفس بوائے جو ہے جی وہ چائے دے رہا ہے، سیکورٹی گارڈ جو ہے جی وہ سیکورٹی کے سارے ایشوز کو دیکھ رہا ہے. جس کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے. ڈویژن آف لیبر ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے کہ جس کا جو کام ہے. تو ایمائل ڈرخائم کہتے ہیں کہ ڈویژن آف لیبر جو ہے وہ ایکسپینڈ کر گئی ہے ماڈرنائزیشن میں. ٹھیک ہے جی. اب اس نے دو کانسیپٹ انٹروڈیوس کرے ہیں، میکینیکل سالیڈیرٹی اینڈ آرگینک سالیڈیرٹی. اب اس کو بھی سمجھیے. جب میں نے آپ کو اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، یس جب سوسائٹیز پڑھی تھیں ہم نے تو اس میں ہم نے جرہارڈ لینسکی کا ٹیکنالوجی پڑھا، اور کانفلکٹ کا پڑھا ہم نے کارل مارکس، اور تیسرا ہم نے پڑھا میکس ویبر کا آئیڈیاز. ان تین میں ہم نے دیکھا تھا سوسائٹیز کیسے ایوالو کر گئیں، کس طرح سے سوشل ٹرینڈز آئے. تب ہم نے ایمائل ڈرخائم کو نہیں پڑھا تھا، تب میں نے آپ کو نہیں پڑھایا کہ چیز زیادہ کمپلیکس ہو گی. آپ تین چیزوں کو ہی صرف یاد رکھیے. جبکہ جس طرح سے اسٹرکچرل فنکشنلزم، یہ جو تین تھیریز ہیں یہ ایکچوئل میں ہر جگہ ہی فٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایمائل ڈرخائم نے میکینیکل سالیڈیرٹی اور آرگینک سالیڈیرٹی کی بات کی ہے. میکینیکل سالیڈیرٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس میں لوگوں کے شیئرڈ بلیفز تھے، شیئرڈ ایکٹیویٹیز تھیں، شیئرڈ ویلیوز تھیں، آلموسٹ سیم ایکٹیویٹیز تھیں ساری. ٹھیک ہے جی. یہ تھا میکینیکل سالیڈیرٹی. اگلی بات اس نے کی ہے آرگینک سالیڈیرٹی کی. ایمائل ڈرخائم کہتے ہیں کہ میکینیکل سالیڈیرٹی کو جب ہم نے ریپلیس کر دیا آرگینک سالیڈیرٹی سے تو تب ہم ماڈرنائزیشن میں انٹر ہو گئے. میکینیکل تو وہ ہوگی جہاں سب چیزیں آلموسٹ سیم ہے، آپ کے ویلیوز، آپ کی بلیوز، آپ کے تھنکنگ پیٹرنس، آپ کے ایٹنگ پیٹرنس، آپ کا فوڈ، آپ نے جہاں رہنا ہے، ہر چیز. اگین اگزامپل کون سی سیٹ ہو رہی ہے؟ ہنٹنگ کی. تو اس سے آگے ہم جب آرگینک میں کیا ہے جی، جب ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، جب ہم ڈویژن آف لیبر جب ہو گئی ہے، وہ ایکسپینڈ کر گئی ہے، جب انڈیویژولائزیشن کا کانسیپٹ آ گیا ہے، جب آپ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں اسکلڈ ہے. پینٹر پینٹ کر رہا ہے، کارپینٹر اپنی فرنیچر بنا رہا ہے، ٹیچر پڑھا رہی ہے، اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، فیملی اپنا رول کر رہی ہے، پالیٹکس اپنا کر رہی ہے، اکنامک ڈپارٹمنٹ اپنا کر رہا ہے، فارمر فوڈ پروڈیوس کر رہا ہے. یہ ہم سب فارمر پہ ڈپینڈنٹ ہیں. فارمر میرے پہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے یہاں پہ آرگینک سالیڈیرٹی میں چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. ایمائل ڈرخائم کہتے ہیں یہ سارا جرنی ہے
مکینیکل سالیڈیرٹی سے آرگینک سالیڈیرٹی میں موو کرنے کا. اگر اس کو سوسائٹیز میں بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی یہ ہے کہ جب ہم مکینیکل سالیڈیرٹی میں تھے، جب ہم سوچتے نہیں تھے، اکٹھے تھے، جو کیا ہاں جی یہ کھانا کھا لیا، یہ پینا پی لیا جی، ٹھیک ہے، وہ تھا مکینیکل سالیڈیرٹی. چھوٹی تعداد، کم لوگ مل کے رہنا. اور یہ آرگینک میں موو کر کے جب ہم پوسٹ ماڈرن ایرا میں چلے گئے، پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز میں چلے گئے، ہم انٹرڈیپینڈنٹ ہو گئے. فیملی میں بہت ساری چیزوں کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پہ پالیٹکس ہماری گورنمنٹ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم ٹیکسز پے کریں، سوسائٹی میں موجود سارے لاز کو فالو کریں. ٹھیک ہے جی. ایمائلڈر خان نے وہی بات یہ دیکھیں ڈیفائن، وہ یہ چاروں لوگ ڈیفائن ماڈرنائزیشن کو ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے ویز میں کر رہے ہیں، اپنی اپنی ٹرمز یوز کرتے ہوئے. ٹونیز کہہ رہے ہیں کہ یہ جرمن شافٹ سے جیسل شافٹ کی طرف موو کرنا ہے، مینس کہ ٹریڈیشنل کمیونٹی سے انڈیویجولائزیشن کی طرف. ایمالڈر خان کہہ رہے ہیں کہ ماڈرنائزیشن جو ہے وہ مکینیکل سالیڈیرٹی سے آرگینک سالیڈیرٹی کی طرف موو کرنا ہے. تو مکینیکل سالیڈیرٹی کیا ہے جی؟ دس از بیسڈ آن شیئرڈ ایکٹیویٹیز اینڈ بلیفس. اور آرگینک سالیڈیرٹی کیا ہے جی؟ جس میں آپ اسپیشلائز ہوتے ہیں. میں اسپیشلائز ہوں پڑھانے میں، میری مدر اسپیشلائز ہے کھانا بنانے میں، فارمر اسپیشلائز ہے فوڈ پروڈیوس کرنے میں، کارپینٹر اسپیشلائز ہے کارپینٹنگ کرنے میں. ٹھیک ہے جی. تو آپ جب ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ اس سے سروسز لینے میں، تو وہ ہے آرگینک سالیڈیرٹی کا کانسیپٹ. مائلڈر خان کہتے ہیں ماڈرنائزیشن مکینیکل سالیڈیرٹی سے آرگینک سالیڈیرٹی میں موو کرنے کی ساری سٹوری ہے، کہانی ہے، جرنی ہے. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے بچوں میری؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں یس ویسے ہی میم. بولتی جا رہی ہوں، آپ لوگوں کو پتا کچھ نہیں چل رہا؟ یس میم، میم آ رہی بات ہے ٹھیک سمجھ ہے، میں. بس گھما رہے ہیں تھوڑا ہم سا ڈسکشن میں. ایگزیکٹلی بات ایک ہی ہے، صرف اس کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے سارے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. لیکن یہ سارے پوائنٹ آف ویو میں ایگزام میں کچھ نہیں پڑھا اسی لے رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. اب تیسرا ہمارے سامنے آ گیا ہے جی ویبر نے تب بھی آئیڈیاز کی بات کی تھی. اس نے کہا تھا جی کہ آئیڈیاز جب آتے ہیں، آپ ٹریڈیشنل اپروچ کو چھوڑ کے ریشنل اپروچ کو اپناتے ہیں، آپ سائنٹیفکلی چیزوں کو سوچنے لگتے ہیں، تو سوسائٹیز جو ہے جی سوشل ٹرینڈ سیٹ کرتی ہیں. اب ماڈرنٹی میں وہ اسی بات کو کیا کہہ رہے ہیں جی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ٹریڈیشنل ورلڈ ویو جو ہے، آپ ٹریڈیشنل اپروچ کو کم کر دیتے ہیں اور ریشنل اپروچ کو بڑھا دیتے ہیں، تو آپ ماڈرنٹی میں داخل ہوتے ہیں. یہ ویبر کہہ رہے ہیں. میکس ویبر صاحب modernity as the decline of a traditional worldview and the rise of rationality. جب آپ چیزوں پہ سوال پوچھنے لگتے ہیں، ایز اٹ از ایکسپٹ نہیں کرتے، لاجک اینڈ ریزن فائنڈ کرتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ دیکھتے ہیں، تو آپ ماڈرنٹی میں داخل ہو گئے ہیں. یہ ویبر بتا رہے ہیں. کارل مارکس نے جو کہ کانفلکٹ پہ بات کی ہے، ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سوسائٹی میں کیپٹلزم جو ہے اس کی فتح ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو کیپٹلزم کی کامیابی کے بعد سوشل کانفلکٹ ریز ہوتا ہے. اور جب سوشل کانفلکٹ ریز ہوتا ہے، تو پہلے ہم نے بات کی کہ فار ایگزامپل ہماری پالیسی آ جاتی ہے جی کہ 20% ڈیڈکٹ کیا جائے گا تو ہمارے ملک میں قیامت آ جائے گی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. تو اس کے بعد بھی جب ریولیوشنری چینج آئے گا، وہ چینج جو ہے ایکچوئل میں ماڈرنٹی کی طرف موو کرنا ہے، وہ چینج ایکچوئل میں ماڈرنائزیشن ہے. ٹھیک ہے جی. کارل مارکس کا modernity as the triumph of capitalism over feudalism. Capitalism creates social conflict, which Marx claimed would bring about revolutionary change, leading to an egalitarian socialist society. یہ وہ سوسائٹی تھی جو چیزوں کو ایز اٹ از ایکسپٹ نہیں کرتی، یہ ریولیوشنری چینج کے بعد جو سوسائٹی سامنے آتی ہے اس کو کہتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کارل مارکس نے آپ نے بس یاد رکھنا ہے کس نے کیا بات کی ہے. ٹونیس نے بات کی ہے جیسل شافٹ، جرمن شافٹ. جرہارڈ لینسکی نے ٹیکنالوجی کی بات کی تھی، ویبر نے آئیڈیاز کی بات کی ہے ٹریڈیشنل سے ریشنل میں، کارل مارکس نے بات کی ہے کانفلکٹ کی،
مائلڈر خان نے بات کی میکینیکل سالیڈیرٹی اور آرگینک سالیڈیرٹی کی. یہ 4-5 چیزیں اپنے فنگر ٹپس پہ رکھ لیجئے, آپ لوگوں کو پھر سوشیولوجی ایسے فوراً یاد ہو جائے گی. لیکن یہ رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن ٹائم لگے گا, سمجھ آ جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے جی. کارل مارکس نے وہی لڑائی کی بات کی, تو اس لڑائی کے بعد اس نے کہا جی کہ جب وہ لڑائی آپ کرتے ہیں تو اس لڑائی کے بعد جو چینج آتا ہے, ایکچوئل میں وہ جو چینج ہے وہ آپ ماڈرنٹی میں موو کر رہے ہیں. اگلی چیز آ گئی ہے جی ہمارے سامنے, پوسٹ ماڈرنٹی. ماڈرنٹی میں وہ تھا جی کہ جو کہ انڈسٹریلائزیشن کا انڈسٹریلائزیشن کے بعد کے حالات تھے. پوسٹ ماڈرنٹی میں ہمارے پاس پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کی جو ساری ٹریڈس ہیں, یا پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کے جو سارے سوشل فیکٹرز ہیں, وہ پوسٹ ماڈرنٹی کو ریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سمپل سی یاد رکھنی ہے, ماڈرنٹی میں انڈسٹریز, انڈسٹریلائزیشن, اور پوسٹ ماڈرنٹی میں پوسٹ انڈسٹریز. پری پوسٹ کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو پتا ہوگا, پری پہلے والا اور پوسٹ بعد والا. ٹھیک ہے جی. پوسٹ ماڈرنٹی, ماڈرنٹی کے بعد کا جو سارا ایرا ہے, بعد کا جو سارا ٹائم ہے, بعد کی جو ساری سوسائٹیز ہیں. تو پوسٹ ماڈرنٹی ریفرز ٹو دا cultural traits of post-modern societies, post-industrial societies. ٹھیک ہے جی. اور ریفر ٹو دا سوشل پیٹرنس کریکٹرسٹک آف پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز. آپ اس کو پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز کہہ لیں گے تو ایک ہی بات ہے. There are many variants of post-modern thinking, all share the following 5 things. وہاں ہم نے 4 ڈائمینشنز پڑھی تھیں جی کہ ماڈرنٹی کس طرح سے سامنے آئی, اور یہاں پہ ہم 5 تھیمز پڑھیں گے کہ ماڈرنٹی جو ہے جی کس طرح سے فیل ہوئی ہے ہمارے سے, تو ہمارے سامنے جو ہے پوسٹ ماڈرنٹی آئی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جی کہ ان موسٹ ریسپیکٹ ماڈرنٹی ہیز فیلڈ. بہت ساری چیزوں میں جی ماڈرنٹی فیل ہو گئی ہے. کس طرح سے جی کہ اس پہ بہت بڑی کریٹیک یہ کی جاتی ہے کہ 20th سینچری میں اسٹل, اور 21st سینچری میں بھی ہم انسکسیسفل ہیں اپنے سوشل پرابلمس کو سالو کرنے میں, جس میں بہت بڑا سوشل پرابلم ہے ہمارے پاس, پاورٹی. ٹھیک ہے جی. کہ ہم یہ کہتے تھے کہ انڈسٹریلائزیشن میں انڈسٹریز لگ گئی, لوگ اسکلڈ ہو گئے, اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے, پرسنل چوائس انہوں نے کر لی, فیوچر اورینٹیڈ ہو گئے, آپٹمسٹک ہو گئے, تو اسٹل سوشل پرابلمس ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پاورٹی کو ابھی تک ہم ایڈریس نہیں کر پائے ہیں, ہم ابھی بھی اس سے نہیں نکل پائے ہیں. تو کیا ہے جی, لوگوں میں سینس آف فائنینشیل انسیکیورٹی جو ہے جی وہ ابھی بھی قائم ہے. دوسرا پوائنٹ ہے جی دا برائٹ لائٹ آف پروگریس از اسپریڈنگ. کیونکہ ہم کیا ہے جی کہ اپنے سوشل پرابلمس سے ہی جان نہیں چھڑا پائے ہیں, تو ہمارے سامنے ہماری پروگریس بڑی دیر ہے, بڑی دھندلی سی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم کوئی بہت زیادہ نہیں سوچ رہے کہ ہم بڑے پروگریس کر چکے ہیں, یا ہم بڑے, آپ کے پرابلمس جب سالو ہوتے ہیں تو اس سے بعد ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ اپنے پرابلمس کو سولوشن فائنڈ کرنے میں نہیں لگے ہوتے ہیں. تو دوسرا تھیم اس کا کیا ہے کہ آپ کی پروگریس اسٹل جو ہے جی وہ فیڈنگ ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے جی کہ سائنس نو لونگر ہولڈ دا آنسرز. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ سائنس کے پاس ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ہے. کیا سوال ہم پوچھ رہے ہیں جی ان سے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, ہم نے بڑے جو ہے جی میڈیکل میں یہ انوینشنز اور انوینشنز کے بعد بڑی ڈسکوریز کر لی ہیں, تو ابھی بھی ہمارا جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے وہ پور ہی ہے. آپ لوگ کے بہت سارے اس طرح کی چیزوں سے ڈفرینٹ وہ لگنے سے, کیمیکل فیکٹریز, تو جو وہ سارے کیمیکلز فضا میں شامل ہوئے ہیں, تو اس سے جو ساری پولوشن ہوئی ہے اس کا کیا حل ہے؟ جو یہ ساری گلوبل وارمنگ ہے اس کا کیا حل ہے؟ وہ سارے پرابلمس کیوں ہیں؟ سو جو پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکرس ہیں وہ سائنس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا جی کہ انڈسٹریز لگ جائیں گی تو لوگوں کی حالت بہتر ہو جائے گی, تو پاورٹی کنٹرول نہیں ہوئی.
جو پاورٹی کنٹرول نہیں ہوئی تو پروگریس تو ہمارے سامنے بالکل بھی کلیئر نہیں ہے. جب آپ نے اتنی انڈسٹریز لگا دی ہیں اور ان انڈسٹریز کے لوگوں کو فائدہ تو ہو رہا ہے، تو جن غریبوں کو ان سے فائدہ بھی نہیں ہو رہا، میں اور آپ جو کہ اس انڈسٹریز کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پارٹ نہیں ہے، تو ان کے کیمیکل جو شامل ہو رہے ہیں ہم اس سے نقصان تو ہم دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. کلچرل ڈیبیٹس آر انٹینسیفائنگ. کلچر جو ہے جی، جو ہم نے بات کی تھی، کلچرل لیگ کا کانسیپٹ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، وہ پوچھوں گی نہیں، بتا خود ہی دیتی ہوں کہ جو مٹیریل کلچر تھا وہ آسانی سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا اس میں آسانی سے چینجز آ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نان مٹیریل کلچر. آپ ٹیکنالوجیکل انوویشن سے اس طرح سے کیسے نہیں کر پاتے. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں جو فرق رہ جاتا ہے وہ کلچرل لیگ ہے، کہ آپ ٹیکنالوجی کو اتنا آسانی سے یا اتنا جلدی اڈاپٹ نہیں کر پاتے ایز کمپیئر ٹو آپ موبائل لے لیتے ہیں اور میرے جیسا غریب انسان شاید 1 سال میں بھی نئی چیزیں سیکھ پاتا. مجھے یا آپ کو، آپ لوگ میرے سے بہت زیادہ اسمارٹ ہوگے کہ واٹس ایپ کے علاوہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. لوگ پوچھ رہے ہیں کتنی میموری ہے، تو میں تو موبائل بتا دوں گی کہ یار دیکھ لو کتنی، مجھے نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے جی کہ جب ہم نان مٹیریل کلچر کو اتنا آسانی سے اڈاپٹ نہیں کر پاتے ایز کمپیئر ٹو مٹیریل کلچر، آپ اپنے اسٹیٹس کے سمبل کے لیے اچھی چیزیں لے لیتے ہیں، ان اچھی چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے بہت ساری غریب پبلک کو نہیں پتا. تو کیا ہے جی کہ کلچر آپ کا چینج ہوتا ہے، آپ اس کو اس طرح سے چینج آنے میں لوگوں کو اس طرح سکھا نہیں پا رہے ہیں، اور جب سکھانے میں جو کمی رہ جاتی ہے، ایک کمیونٹی آگے ہے، دوسری کمیونٹی پیچھے ہے، کوئی زیادہ سیکھ چکے ہیں، کوئی بالکل نہیں سیکھ رہے ہیں. اس میں جو پرابلم کریٹ ہوتا ہے وہ ماڈرنائزیشن کے سبب ہے، یا پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکر جو ہیں وہ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں. آخری جو ہے جی اس میں وہ یہ ہے جی کہ سوشل انسٹیٹیوشنز آر چینجنگ. آپ کے پاس انڈسٹریلائزیشن کے بعد سوشل انسٹیٹیوشنز چینج ہو گئے، انڈسٹریز لگ گئی، لوگ جو رورل ایریاز میں رہتے تھے پیرنٹس وہیں رہ گئے، بچے وہیں رہ گئے، جو ارننگ ہینڈ ہیں فیملی کے ہیڈز ہیں وہ موو کر گئے ان ایریاز میں جہاں پہ فیکٹریز لگی. ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم سے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں آ گئے، اور جوائنٹ سے ہم نیوکلیر میں آ گئے. ایکسٹینڈیڈ میں ہوتا ہے تو جس کو مرضی ساتھ ملائے، جس کو مرضی آگے کہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس مطلب چونکہ آپ کے دادا کے جو بھائی اور دادا کے بھائی اور ان کی بہنیں اور ان کے بھی بچے اور ان کے بچوں کے بھی بچے، دس از کالڈ ایکسٹینڈ فیملی سسٹم. اور ایکسٹینڈیڈ سے ہم چونکہ اب جوائنٹ میں آ گئے، اور جوائنٹ میں کیا ہے کہ آپ کے دادا کے بس بچے، آپ کے چچا، آپ کے تایا، وہ لوگ. تو اب ایکسٹینڈیڈ کے بعد جوائنٹ، اور جوائنٹ کے بعد جب آپ کے پاس نیوکلیر آ گئی، اور نیوکلیر میں آپ اور بس آپ ہی آپ. ٹھیک ہے. تو سوشل انسٹیٹیوشن کا ٹرینڈ جب چینج ہوتا کیا، آپ کا فیملی سسٹم چینج ہو گیا، تو یہ بھی ایک میجر تھیم ہے ماڈرنٹی کے فیلئر کا. آگے ہے جی یہ ہے چھوٹی سی ایک کانسیپٹ آپ کو دینا ہے، اس میں فل فلیجڈ تھیوریز نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا سا کانسیپٹ بتانے کی کوشش کرنی ہے. اس میں یہ تو ماڈرنائزیشن تھیوری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو ریچ نیشنز ہیں، آپ کے پاس جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی ہیلپ کرتی ہیں، ان کو اکنامک نیڈس پوری کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ماڈرنائزیشن تھیوری کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو پاورٹی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل پرابلمس ہم ریزالو نہیں کر پائے، گلوبل پاورٹی ہے، تو اس گلوبل پاورٹی سے جان چھڑوانے کے لیے کیا ہے کہ ریچ نیشنز جو ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ پور کنٹریز کو ڈیولپنگ کنٹریز کو اسسٹنس دیتی ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اکانومیز کو. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ہمارے پاس ماڈرنائزیشن تھیوری. نیکسٹ ہے جی ڈپینڈنسی تھیوری. وہ کیا کہتی ہے، وہ ایک اس سے کنٹراسٹنگ، اس سے الٹ سچویشن بتاتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ایکچوئل میں یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو پاورٹی ہے، یہ پروڈکٹ ہی ورلڈ اکنامک سسٹم کی ہے، کہ ہم نے اکنامکلی اس طرح سے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، امیر لوگوں سے مراد امیر کنٹریز جو ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں، وہ ڈپینڈنٹ رکھ رہی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو خود کا.
انہوں نے سسٹم سے اس طرح سے بنا لیے ہوئے ہیں کہ وہ ان پہ ہی ڈپینڈنٹ رہیں، وہ اکنامکلی انہی پہ ڈپینڈنٹ ہیں. یہ ہے جی ڈپینڈنسی تھیری. ماڈرنائزیشن تھیری میں وہ یہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں جی گلوبل پاورٹی ٹو گیٹ ریڈ آف دس گلوبل پاورٹی وی آر ہیلپنگ دا پور نیشنز ٹو ڈیولپ دیئر اکنامکس بائی ہیلپنگ دیم. ٹھیک ہے جی. تو جبکہ ڈپینڈنسی میں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پور نیشنز ہیں ان کو ڈپینڈنٹ کیا جا رہا ہے رچ نیشنز کے. ایکچوئل میں ورلڈ اکنامک سسٹم کی یہ پروڈکٹ ہے یہ ساری پاورٹی. ٹھیک ہے جی. یہ ایک دوسرے سے کنٹراسٹنگ ہے. مائٹ بھی اس پہ شارٹ کوسچن پوچھ لوں، مائٹ بھی اس پہ میں آپ سے ایم سی کیو پوچھ لوں، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ پوچھوں. صرف آپ لوگوں کو کانسیپٹ دیا ہے. اس کی ماڈرنٹی کی بہت ساری چیز ہیں، بہت ساری. آپ یقین کیجئے کہ ہم سوشیولوجی کو یہاں پہ اگر ٹھیک سے سوشیولوجی جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے میں آپ کو وہ پڑھانے لگوں تو شاید ہم نے یہ جو 16 ویکس کمپلیٹ کرنے ہیں اس میں ہم ہارڈلی 2 ٹاپکس ہی کریں. ان کے حوالے سے اتنا لٹریچر، اتنا کام ہے، اتنا بس اس میں سے لمیٹڈ کر کے آپ لوگوں کے لیے لے کے آنا میرے خیال سے پڑھانے سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو ماڈرنائزیشن کیا ہے جی؟ It links global poverty to the power of tradition. Rich nations can help poor countries to develop their economies. Dependency theory explains global poverty as the product of the world economic system. The operation of multinational corporations makes poor nations economically dependent on rich nations. ٹھیک ہے جی. دونوں کا ڈفرنس سمجھ آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو ڈپینڈنسی تھیری میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہمیں اپنا ڈپینڈنٹ بنا رہے ہیں. ایکچوئل میں یہ جو گلوبل پاورٹی یہ ہے ہی ان کی پروڈکٹ کہ ہم غریب رہیں. میم جی میم آپ کے خیال میں کون سی تھیوری صحیح ہے؟ میرا کوئی خیال نہیں ہے اس میں. ہم چونکہ یہاں پہ چیزوں کو صرف ڈسکرائب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کریٹیک نہیں کر رہے. لیکن اگر میں اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو دوں تو میں ڈپینڈنسی تھیوری کو کروں گی فیور. کہ بالکل اسی طرح سے ہے. ہم کیوں دوسروں کو میم یہ جی جی میں آواز آ بھی رہی وہی ہے؟ کہتی ہوں، ہاں ڈیپینڈنسی تھیوری ریئل بات ہے، اور وہ جو اوپر والی ماڈرنائزیشن صرف آنکھوں میں دھول جھول رہے ہیں بس. ایگزیکٹلی. کہ ہم جو ہے جی کہ ہم ڈپینڈنٹ کر رہے ہیں ان کو. ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ وے کیوں نہیں بتا رہے کہ جس وے کے تھرو آپ بھی ارن کر سکتے ہیں. ہم خود سے ہی فوڈ کیوں پرووائڈ کریں. آپ یہ دیکھیے نا کہ جب ہم سوشل ورک اور سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو اس میں والنٹری اور انوالنٹری بتایا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو 1 دن 2 دن 3 دن فوڈ مت پرووائڈ کریں، آپ اس کو اسکلڈ کر دیں کسی کام میں کہ وہ اپنے لیے فوڈ خود پروڈیوس کرے، اپنے لیے وہ خود ارن کرے. ٹھیک ہے جی. یہ وہی چیز ہے کہ آپ کس طرح سے وہ اپنا اکنامک سسٹم بہتر کر سکتے ہیں. آپ ان کو وہ ساری جس کو کہتے ہیں موڈز بتائے گئے، وہ سارے ویز بتائے جانے چاہیے تاکہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ پور نیشن سے رچ نیشن سے کم ہو. ٹھیک ہے جی. Yes, ma'am. آپ کا آپ نے یہ شاید آرگنائزیشن کا پوچھا تھا، میں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا ہے. اگر مجھے ویکینڈ پہ یاد رہا میں اپنے پاس لکھ لیتی ہوں تو وہ میں آپ کو بتا دوں گی. کیونکہ مجھے اس ویک میں ٹائم نہیں ملا. اس کے بعد شاید ہم نے اس ویک میں جو فرسٹ لیکچر تھا اس میں آپ کو آرگنائزیشن کرایا تھا، آپ نے تب کہا تھا. ہوپ سے مجھے اگر ویکینڈ پہ ٹائم مل گیا تو میں آپ کا کوشچن جو ہے وہ ایڈریس کر دوں گی. ٹھیک ہے جی. جی میم ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا جی. کسی نے کچھ اور پوچھنا ہے یا ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں؟ اچھا جی کلاس مجھے ایک اور چیز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری یہ 50 منٹس کی کلاس ہوتی ہے تو میں اس کی ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتی ہوں. لاسٹ ویک بھی اس طرح سے ہوا. جو ریکارڈنگ سیو ہوئی تھی وہ 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ تھی. دونوں یہ ہمارے جو وینسڈے اور تھرسڈے کی کلاس تھی. آپ یقین کیجیے بیکاز آئی ایم ناٹ ٹو گڈ ان آئی ٹی، میں نے انٹرنیٹ سے وہ کیا سافٹ ویئر کر کے کس طرح سے ویڈیو کو کراپ کیا جاتا ہے. وہ اتنی لمبی ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ اس کو اپلوڈ ہونے میں اتنا ٹائم. میرا پورا ایک دن
وہ ویڈیوز کو کراپ کرنے میں لگا کہ میں نے اس کو 50 منٹ کی اپلوڈ کرنی ہے. اب کل کی کلاس میں بھی اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ ریکارڈنگ 2 گھنٹے اور 16 منٹ کی تھی. میں نے وہ ایسے ہی اپلوڈ کر دی. ٹھیک ہے, آپ لوگ ہوپس ہو کہ آج کی ہماری ریکارڈنگ اتنی لمبی نہیں ہوگی. مجھے نہیں سمجھ آتی, میں اس کو اسٹاپ کر کے نیا لنک جوائن کر لیتی ہوں. کل آپ لوگوں کی کلاس کے فوراً بعد میری لیب تھی, میں نے وہ جوائن کی ہے, لیکن اسٹل آپ لوگوں کی اتنی لمبی ریکارڈنگ. اب پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے, تو اگر ہوگا تو آپ اس میں دیکھ لیجیے گا. 2 گھنٹے میں آپ نے صرف پہلے 50 منٹ ہی سننے ہیں, وہ آگے کچھ بھی نہیں تھا, وہ صرف سائلنس ہے. جی جی ابھی تو چلو ریکارڈنگ آن ہے ابھی. جی جی زینب کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہی تھی آپ ریکارڈنگ جیسے اسٹارٹ کرتی ہیں نا ویسے آف کر دیا کریں. پھر وہ میں نے آف کی ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں خود حیران ہوں. میں نے آف کر کے آپ لوگوں کا بند کر دیا ہے, نیا لنک اوپن کیا اور میں نے نئی ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دیا. اچھا, وہ جو نئی ریکارڈنگ کرتی ہوں وہ بھی ہوتی رہتی ہے آپ لوگوں کی تو کنٹینیو رہتی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہوپ سو کہ آج بند ہو جائے گی. میں اس کو دوبارہ چیک کرتی ہوں, لیکن اب اگر یہ نہ ہوئی تو میں یہ کراپ نہیں کروں گی, میں ایسے ہی اپلوڈ کروں گی. آپ لوگ فرسٹ 50 منٹس یا جب تک ہم ڈسکس کریں, جب تک میں پڑھا رہی ہوں وہی سنیے گا. اس سے بعد ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے, بس وہ سائلنس سائلنس. وہ کیا میسج جا رہا ہے آپ لوگوں کو میری طرف سے. ٹھیک ہو گیا دی؟ یس میم. حسنین آپ کہاں تھے کل کے لیکچر میں, تھے یا نہیں؟ حسنین آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا یس کلاس میم مجھے, سن رہا ہوں اچھا جی مجھے آپ لوگ یہ ٹیوزڈے کے جو ہمارے 2 لیکچرز ہوتے ہیں, میرا ایک لیکچر ہوتا ہے ان کے ساتھ اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر ہوتا ہے 2 بجے کے قریب. اور اس سے دوران میں آپ لوگوں کے پاس کوئی سلاٹ فری ہے؟ یس, اور یہ مارننگ والوں کے پاس ٹیوزڈے کو 12:10 سے 2 بجے کے درمیان میں آپ لوگ فری ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کا لیکچر ہوتا ہے؟ میم ٹیوزڈے کو لیکچر ہوتا ہے ہمارا. ہوتا ہے. کس ٹائم میں لیکچر ہوتا ہے؟ میم 12:10 سے 12:50 تک ہوتا ہے میرے خیال سے. 12:10 سے 12:50 تک ہم ہوتا ہے. ٹیوزڈے والے دن ہمارے 5 لیکچر ہوتے ہیں, 5 لیکچر ہوتے اچھا اچھا. ہیں. جی میم, ٹیوزڈے کو نہیں ہم فری ہوتے. ایک بجے بھی ہوتا ہے, 1 بجے سے مطلب 12:50 سے لے کے وہ جو ہوتا ہے آپ کا اینڈ تک 1:50 میرے لیکچر تک, اس ٹائم میں بھی لیکچر ہوتا ہے. اگر آپ حسنین یا ماہم آپ لوگ اگر ابھی چیک کریں. میم 1 منٹ سے. نہیں میم اس ٹائم پہ نہیں ہوتا. اس ٹائم میں نہیں ہوتا. ایتھ ہندی والوں کا آپ لوگوں کا ہوتا ہے صبح اس ٹائم میں؟ صوبہ شراز یا کوئی اور؟ ٹیوزڈے آپ لوگوں کا 12:50 کے بعد لیکچر ہوتا ہے, یاد بتا دو. میم 1 سے 3:30 کنزیکٹیو کلاسز ہوتی ہیں مارننگ کی. اوکے. ہمیں 1:50 پہ ہی کرنا پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ مجھے 12 بجے کی میں 2 گھنٹے آپ لوگوں کا ویٹ کرتی رہتی ہوں کہ میں اب کیا کروں, کچھ کر نہیں پاتی ہوں. جی میم جی 12:10 پہ ہماری کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے, اگر آپ تب رکھ لیں 12:10 پہ. میم میں نے دیکھا ہم فری ہیں اس وقت. 12:10 پہ فری ہو میم آپ ٹیوزڈے لوگ؟ میم یس جی ٹیوزڈے کو. میم. تو یہ ایچ این ڈی والے ایچ این ڈی والے بھی فری ہیں میم. یس میم ہم آپ فری ہیں. یہ ہم جو 1:50 پہ لیکچر رکھتے ہیں, ہم اس کو 12:10 پہ کر لیں. دونوں کلاسز ایگری کر رہے ہو نا؟ جی میم. بس صحیح ہو گیا. آپ لوگوں کو بھی جلدی جان چھوٹ جائے گی اور میری بھی. اوکے میم. ٹھیک ہو گیا.
یہ اس کو میں ریسکیجول کر لوں گی. 150 والی جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس مائٹ بھی نیا لنک آئے. یا تو لنکس نے مجھے تو برا کر دیا. خیر چلیں صحیح ہے کلاس. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم.